بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 محرم الحرام کو جب یزید کے ساتھیوں نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اور آپ کے تمام ساتھیوں کو شہید کر دیا تو یزیدیوں نے اپنے تمام ساتھیوں کو جو میدان کربلا میں مارے گئے تھے ان کو غسل اور کفن دے کر جنازہ پڑھا کر دفن کر دیا، مگر آل نبی کی لاشیں بے گور و کفن پڑی ہیں، ان کو کوئی جنازہ پڑھ کے دفن کرنے والا نہیں۔ جب 10 محرم کی شام ڈھل گئی تو عمر ابن سعد شمر کھولی تمام ظالم خوشیاں مناتے مناتے سو گئے، مگر غموں کی ماری سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور معصوم بچوں کو کیسے نیند آئے جن کی نظروں کے سامنے آل نبی کا سارا باغ مرجھا گیا تھا۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت زینب ثانی زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بچڑا سجاد عرض کی جی پھپھو۔ امی فرمایا، بیٹا ذرا ہمت کر کے، مجھے پتہ ہے تو بیمار ہے تو چل نہیں سکتا، لیکن ذرا اٹھ اور میدان کربلا کو دیکھ کر آ، کوئی یزیدی جاگ تو نہیں رہا۔ بیمار کربلا نے عرض کی، پھوپھی جان بات کیا ہے؟ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، بیٹا میں نے تیری دادی فاطمہ الزہرا سے وعدہ کیا تھا، جب میرے ویر بھانجے میدان کربلا میں شہید ہوں گے تو میں شہادت کے بعد ان کی لاشوں کا پہرا دوں گی۔ بیٹا میں چاہتی ہوں ماں فاطمہ سے کیے ہوئے وعدے پورے کروں۔ سید سجاد نے میدان کربلا کا نقشہ دیکھا، سارا میدان صاف نظر آتا ہے، سارے یزیدی اپنے اپنے خیموں کے اندر لیٹے ہوئے ہیں، کوئی یزیدی جاگ نہیں رہا۔ امام زین العابدین نے پھوپھی کو رپورٹ پیش کی۔ اللہ اکبر۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادر بیٹی نے جب یہ بات سنی تو سر پر چادر تطہیر اوڑھی، ہاتھ میں ذوالفقار حیدری پکڑی، پھر خیموں سے نکل کر میدان کربلا میں آ گئی۔ کیا دیکھا، ساری لاشیں بکھری ہوئی ہیں، زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں، شہیدوں کی یہ خوشبو ہے کہ سب جنگل مہکتا ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری لاشوں کو اکٹھا کیا، ساری لاشوں کو ایک جگہ جمع کیا۔ ساری لاشیں جمع کرنے کے بعد حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی مظلوم کربلا سیدنا امام حسین کی لاش مبارک پر گئیں۔ کیا دیکھا کہ امام حسین کی لاش مبارک کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، کوئی لاش کا ٹکڑا کہیں پڑا ہے، کوئی لاش کا ٹکڑا کہیں پڑا ہے۔ سیدہ نے ویر کی لاش کے سارے ٹکڑے جمع کیے، سر انور سے چادر تطہیر اتار کر بھائی کا سر انور صاف کیا، پھر سخی حسین کی داڑھی مبارک کو چوم کر ثانی زہرہ کی آنکھیں نکل گئیں۔ اللہ اکبر۔ جب سیدہ نے ویر کی لاش کو مظلومیت کو دیکھا تو سیدہ کو مدینہ کا وقت یاد آ گیا۔ وہ وقت یاد آیا جب کملی والے اپنے حسین کے ناز اٹھاتا تھا، اپنے حسین کو کندھوں پر بٹھاتا تھا، اپنے حسین کے لیے سجدے لمبے کر دیتا تھا۔ اللہ اکبر۔ عرض کر رہا تھا، سیدہ زینب آدھی رات کے وقت ذوالفقار حیدری پکڑ کر بھائیوں بھتیجوں بھانجوں کی لاشوں کا پہرا دے رہی ہے۔ قربان جاؤں سیدہ تیرے حوصلے پر، ساری دنیا کی بہنیں اپنے گھروں میں آرام کر رہی ہیں، والدین بہن بھائیوں بچوں کے ساتھ لیٹی ہوئی ہیں، مگر کملی والے کی نواسی فاطمہ الزہرا کی لخت جگر، مولا علی کی لاڈلی امام حسین کی دکھی ہمشیرہ کربلا کے گرم میدان میں کھڑی ہے۔ نانا کوئی نہیں، بابا کوئی نہیں، بھائی بہن کوئی نہیں، کربلا کا میدان ہے، 3 دن کی بھوکی پیاسی ہے، بچے شہید کرا کے بھائیوں کو قربان کرا کے اپنے پیاروں کی لاشوں پر پہرا دے رہی ہے۔ حضرات یہ وہ زینب ہے جو 18 بھائیوں اور 18 بہنوں کی سردار بہن تھی، ہر وقت بہن بھائیوں کے جرمٹ میں زندگی بسر کرنے والی آج اکیلی کھڑی ہے۔ سیدہ زینب نے چہرہ آسمان کی طرف اٹھا کر عرض کی، مولا بے نیاز جو ہوا، اچھا اگر تو اس میں راضی ہے تو علی کی بیٹی بھی تیری رضا میں راضی ہے۔ ثانی زہرا نے پہرا دیتے وقت اچانک گھوڑے کی دوڑنے کی آواز سنی۔ سیدہ زینب نے دیکھا ایک گھوڑا سوار آ رہا ہے، چہرے پر نقاب ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے آنے والا کون ہے۔ جب سیدہ نے گھوڑا سوار کو آتے دیکھا پہچان نہ سکی یہ آنے والا کون ہے۔ سیدہ نے سمجھا شاید کوئی یزید کا سپاہی نہ ہو۔ سیدہ نے اشارہ کر کے فرمایا، وہ یزید کے سپاہی آگے نہ آنا، یہاں تمہارے لوٹنے والی باقی کوئی چیز نہیں رہ گئی۔
مگر آنے والا رکا نہیں۔ سیدہ نے اشارہ کر کے فرمایا گھوڑے سوار گھوڑا روک لے، خطرہ ہے کہیں تیرے گھوڑے کی قدم میرے بھائیوں بتیجوں کوئی لاشوں پر نہ آ جائے۔ مگر آنے والا آ رہا ہے، رکا نہیں، گھوڑا قریب آتا گیا۔ سیدہ کھڑی دیکھ رہی ہیں، پہچان نہ سکی، چہرے پر نقاب ہے، حجاب میں ہے۔ جب سوار قریب آیا تو اس نے ہر لاش کو بڑے غور سے دیکھا۔ کبھی وہ سوار امام حسین کی لاش کو پاس جاتا، کبھی غازی عباس کی لاش کے پاس جاتا، کبھی علی اکبر کی لاش کے پاس جاتا، کبھی قاسم کی لاش کے پاس جاتا، کبھی مولا علی کے بیٹوں حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، عبداللہ کی لاشوں کے پاس جاتا۔ آنے والے باری باری ساری لاشوں کو دیکھنا۔ آخر میں علی اصغر کی لاش کے پاس کھڑے ہو کر پوچھا، بی بی یہ لاش کس کی ہے؟ سیدہ نے روتے ہوئے بتایا، میرے حضور حسین کے بچے علی اصغر کی لاش ہے۔ پھر نقاب پوش نے دو لاشوں کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، یہ لاشیں کس کی ہیں؟ سیدہ نے عرض کی، میرے بچوں کی لاشیں ہیں۔ آنے والے نے پوچھا، بچے بڑے پیارے ہیں، نام کیا ہے؟ سیدہ کی یہ نکل گئی، رو کر کہا، نام انہاں دا اون محمد، اے مجھ غریب دے بچڑے، اے میری جوڑی او حسین دی جوڑی، دنوں بہن برا اج اجڑے۔ سیدہ نے رو کر بتایا تو سوار کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ سارے شہیدوں کے نام پوچھنے کے بعد وہ نقاب پوش گھوڑے سوار نے لگا۔ سیدہ نے اس پردیسی کی گھوڑے کی لگام پڑھ لی، پوچھا، کون، کہاں سے اور نام کیا ہے؟ سیدہ نے سوال کیا۔ نقاب پوش پردیسی نے روتے فرمایا، بیٹی زینب، تو نے مجھے پہچانا نہیں؟ میرے چہرے سے پردہ اٹھا کر فرمایا، بیٹی میں کوئی غیر نہیں ہوں، میں تیرا نانا محمد ہوں۔ سن آواز سائل نے اگو تے ایک جواب سنایا، میں تے تد غریب دا نانا ہاں، بچڑی تے تیرے پہرے ویکھن آیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی میں تیرا نانا ہوں، تیرے پہرے دیکھنے آیا ہوں۔ فاطمہ کی دکھی بیٹوں کیسے جنگل میں میدان کربلا کی گرم ریت پر اپنے بھائی بھتیجے بانجوں کی لاشوں کے پہرے دے۔ سیدہ نے سنا کہ میرا نانا آ گیا ہے، یہ اللہ کا محبوب آ گیا ہے، یہ تو حسین کی ناز اٹھانے والا آ گیا۔ قدموں میں بڑھ کر نانا جان آپ اب آ رہے ہیں، اب صبح کیوں نہیں آئے جب آپ کا باغ مرجھا رہا تھا؟ اللہ اکبر۔ رو کر فرمایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بیٹی میں تو صبح سے تمہارا امتحان دیکھ رہا ہوں۔ میں نے غازی عباس کی بہادری بھی دیکھی، علی اکبر کی شجاعت بھی دیکھی، حسین کو خنجر تلے نماز پڑھتے بھی دیکھا، اون محمد کی قربانی بھی دیکھی، علی اصغر کو تڑپتے دیکھا، تمہارے پہرے بھی دیکھ رہا ہوں۔ بیٹی تو نے فاطمہ کی بیٹی ہونے کا حق ادا کر دی، اللہ تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے، اچھی بیٹی اللہ کے حوالے۔ امام حسین میدان کربلا میں شہید ہوئے تو کربلا میں یہ منظر دیکھنے کے بعد سیدہ فاطمہ آئیں، چلی گئیں، مولا علی آئے، چلے گئے، خود نبیوں کو سلطان آیا، چلا گئے۔ یہ قصہ کہانی نہیں، حدیث صحیح اس بات پر گواہ ہے۔ اللہ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں اس وقت آنسو جاری تھے، یہ سرکار کے آنسو سے۔ اللہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے، حضرت ابو رافع، یہ سرکار کے صحابی بھی ہیں، حضور کے آزاد کردہ غلام بھی۔ ان کی بیوی کا نام تھا سلمہ، یہ بیوی حضور کی پاک خدمت کرتی، سرکار کی ازواج مطہرہ میں حاضر روز ہوتی، گھر کا کام کاج ہوتا وہ کرتی۔ یہ بی بی سلمہ فرماتی ہیں، 10 محرم 61 ہجری بروز جمعہ جس دن امام حسین شہید ہوئے، میں نماز ظہر کے بعد حضور کی زوجہ پاک ام سلمہ کی خدمت میں کسی کام کے لیے حاضر ہوئی۔ میں نے دیکھا حضور کی زوجہ پاک رو رہی ہیں۔ حضرت سلمہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کی، حضور کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں، کس نے آپ کو رلایا، کس نے آپ کو دکھ دیا؟ سیدہ سلمہ نے فرمایا، تھوڑی دیر پہلے میں سوئی تھی، میں نے خواب میں حضور کی زیارت کی، حضور پریشان تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری، سرکار کسی سفر سے آ رہے تھے، اس سفر کی وجہ سے آپ کی مقدس داڑھی زلفوں پر مٹی پڑی ہوئی تھی۔ میں نے حضور کی یہ پوزیشن دیکھی تو عرض کی، سونا کیا حال بنایا ہے، سار داڑھی مارک مٹی کیوں پڑی ہے؟ حضور نے فرمایا، ام سلمہ میں ابھی حسین کی شہادت گاہ سے آ رہا ہوں، ام سلمہ میرا حسین میدان کربلا میں شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ پتہ چلتا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے کیسے آنسو جاری۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان پیاروں کے سر کی ہماری بخشش فرمائے۔